بیٹھو. سرسوں کے پھول کر رہے ہیں. آج کوئی نظم پڑھنی ہے سرسوں کے پھولوں کی؟ چلو شروع کرو. کہاں ہے پروگرام؟ فواد صاحب تلاوت کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. سورہ الاعراف 204-205. کس کے بیٹے ہو؟ ہاں اچھا اونچی بولا کرو، پڑھا کرو تھوڑی سی آواز میں، اپنے ابا کی طرح زور نکال کے. اچھی تلاوت کی ہے ویسے. جی تہمینہ صاحبہ ترجمہ پڑھو. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کے ٹھکارے ہوئے شیطان سے. اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع کرتی ہوں جو بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اور جب کبھی تو ان کے پاس کوئی نشان نہیں لاتا تو کہتے ہیں تو کیوں نہ اسے چن لایا. تو کہتے کہ میں بس اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے میری طرف وحی کیا جاتا ہے. یہ بصیرت افروز باتیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آتے ہیں ہدایت اور رحمت ہے. اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. جزاکم اللہ. مہک اجالا. تم لوگوں کو سردی نہیں لگتی؟ جنہوں نے سویٹر نہیں پہنا ہے سردی نہیں لگتی؟ گرمی ہے باہر، جیکٹیں اتاری ہوئی ہیں. عبد المومن حدیث پڑھو. السلام علیکم پیارے حضور. السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک روایت میں آتا ہے ان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. جزاک اللہ حضور. ترجمہ کسی اور نے پڑھنا ہے؟ ادیبہ نے. السلام علیکم حضور. السلام. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم سیکھتا اور دوسروں کو سکھاتا ہے. جزاکم اللہ.
اچھا جی، نظم مدثر صاحب. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. منظوم کلام حضرت مسیح موعود علیہ السلام. جمال و حسن قرآن نور جان ہر مسلمان ہے، قمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند قرآن ہے. نظیر اس کی نہیں جمتی، نظر میں فکر کر دیکھا. نظیر اس کی نہیں جمتی، نظر میں فکر کر دیکھا. بھلا کیوں کر نہ ہو یکتا، بھلا کیوں کر نہ ہو یکتا، کلام پاک رحماں ہے. بھلا کیوں کر نہ ہو یکتا، کلام پاک رحماں ہے. بہار جاوداں پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں. بہار جاوداں پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں. نہ وہ خوبی چمن میں ہے، نہ وہ خوبی چمن میں ہے، نہ اس سا کوئی بوستان ہے. جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے، قمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند قرآن ہے، ہمارا چاند قرآن ہے. جزاک اللہ. اچھا، فریہ صاحبہ مضمون پڑھیں گی؟ تمہاری آخری کلاس ہے؟ نہیں ابھی نہیں، مارچ میں ہوگی. مارچ میں ہوگی جی. اگر ہوئی تو چلو. السلام علیکم پیارے حضور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم. اللہ تعالیٰ نے انسان پر سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ اسے دین اسلام سے نوازا، اور پھر اسلام کو سکھانے کے لیے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نبی بھیجا جو خاتم النبیین ہیں، اور آپ پر قرآن کریم کو نازل فرمایا تاکہ اسلامی تعلیم اس میں ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے. آج بھی قرآن کریم کا ایک ایک لفظ اسی طرح محفوظ ہے جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ قیامت تک اسی طرح رہے گا کیونکہ میں خود اس کی حفاظت کروں گا. اس پاک کتاب کے نازل ہونے میں 23 سال کا عرصہ لگا. جو بھی آیات نازل ہوتی تھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کاتب صحابہ کو بلا کر ان آیات کو تحریر میں لے آتے تھے، اور یہ ساری کارروائی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتی. اللہ تعالیٰ نے لکھنے کے بعد اس نازل شدہ حصے کو سنا بھی کرتے تھے.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وہی تھے جو قرآن نے بیان کر دیے، یعنی قرآن نے جو حکم دیا وہ آپ نے کر دکھائے۔ آپ کا یہ طریق تھا، قرآنی آیات نماز میں اور اس کے علاوہ بھی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ہر مسلمان کو نماز کے اندر پڑھنے کے لیے قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ زبانی یاد کرنا پڑتا ہے، کیونکہ نماز میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت کے بعد چند آیات کی تلاوت کرنا سنت ہے۔ اس پاک کتاب کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے ہی اللہ کو پایا جا سکتا ہے۔ حضور اید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بچوں کو بھی قرآن کریم پڑھنے کی عادت ڈالیں اور خود بھی پڑھیں۔ ہر گھر سے تلاوت کی آواز آنی چاہیے۔ فجر کی نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرنا اللہ کے حضور نہایت پسندیدہ بات ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ممکن نہیں کہ بغیر قرآن کے اس پیارے یعنی اللہ تعالیٰ کا منہ دیکھ سکیں۔ جزاکم اللہ۔ جی اسکرین پر آئے گا کوئز۔ حضور کوئز کے سوال اسکرین پہ آئیں گے۔ کون بولے گا سوال؟ تم؟ اچھا پھر قرآن کا مطلب بتائیں۔ سلمان مائکروفون لوگ بار بار پڑھنے والی کتاب۔ اچھا نمبر دینا ہے پورے اس کو کہ نہیں؟ چلو ٹھیک ہے۔ اب ہاں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، بار بار پڑھی جاتی، ٹھیک ہے۔ ہاں جی قرآن جو ہے سب سے زیادہ پڑھنے والی کتاب ہے۔ ہاں، اور قرآن شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنی چاہیے؟ دوسرا مائکروفون لے کے اونچی بولو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بس کافی، یہی حکم ہے پہلے پڑھنے کا۔ بسم اللہ تو جہاں آتی ہے وہاں پڑھتے ہی ہیں، لیکن وہ بھی پڑھ لو تو کوئی حرج نہیں، لیکن اعوذ باللہ ضروری ہے پڑھنا، ٹھیک ہے؟ جی اچھا کتنا عرصہ لگا اس کے نازل ہونے میں؟ مدثر؟ تیئیس سال۔ اچھا آگے 23 سال لگے، ٹھیک ہے۔ 23 کیا ہوتا ہے؟ بتاؤ تم ہی مدثر بتاؤ کیا ہوتا ہے 23؟ 23۔ سمجھ آ گئی؟ تمہیں آگے سمجھ اب 23 ہوتا ہے؟ چلو ٹھیک ہے آگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی کس آیت کی نازل ہوئی؟ اچھا تم بچاؤ، بڑے اونچا ہاتھ کھڑے کر رہے ہو۔ الگ ہاں سورۃ بقرہ۔ ہاں تو تم بتاؤ۔ کاشفہ کیا نام تمہارا؟ دو مائکروفون دے دو پیچھے، اسرا صاحبہ۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ہاں ٹھیک ہے۔ آگے
اللہ تعالیٰ پہلی وہی کون لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا؟ پہلی وہی کیا سوال ہے؟ وہی کہنا چاہیے، کون لے کے آتا تھا؟ ہاں بتاؤ. نہیں تو نہیں بتاؤ، سفیر بتائے. حضرت جبرائیل. حضرت جبرائیل. ہاں آگے کیا سوال ہے؟ حضرت عثمان نے قرآن کریم کی کس خدمت کی توفیق پائی؟ دانیہ مائکرو فون لو. کیا خدمت کی حضرت عثمان نے قرآن کریم کی؟ نہیں پتہ تو پھر ہاتھ میں کھڑا کیا تھا، جازبہ کو دے دو. انہوں نے عراب لگایا. اور ہاں ٹھیک، بتاؤ تم بتاؤ. پیچھے اس کو خاص لفظ کیا استعمال کرتے ہیں؟ ہاں انہوں نے قرآن پاک کے پیپر کو جلدوں میں محفوظ کیا. کاشفہ بتاؤ. ہم اس قرآن کریم کی کاپیز بنا کے ہر اسلامک کنٹری میں بھیجے تھے. سلمان تم بتاؤ. قرآن کو ایک خاص لفظ بولا جاتا ہے، وہ کیا تھا؟ سورت چلو نہیں، وہ پچھلی کو دو آنسا کو. جمیع القرآن. تم بتاؤ لفظ. تدوین. ہاں ہاں ٹھیک ہے، اس نے بھی ٹھیک باتیں کی تھیں. ٹھیک ہے. اچھا آگے. قرآن کریم میں کون سی سورت سب سے بڑی اور کون سی سب سے چھوٹی ہے؟ ہاں جی کاشفہ. جواب تو ان لوگ لڑکیوں کے بھی ٹھیک تھے، ویسے میں خاص لفظ تلاش کر رہا تھا. سب سے بڑی ہے البقرہ اور سب سے چھوٹی الکوثر. اچھا ٹھیک ہے، میرا خیال ہے ٹھیک ہی ہے. آگے. کتنی صورتیں ہیں؟ خلیق. ایک سو چودہ. ہاں 114. دو زائد ہیں تمہارے کراچی میں. 100 کتنی؟ 14. اچھا ٹھیک ہے. آگے کیا ہے؟ کون سی صورت قرآن کریم کی ماں کہلاتی ہے؟ آنسا کے ساتھ جو بیٹھی ہے. سورۃ فاتحہ. کیوں؟ ٹھیک ہے، تم یاد کر کے آئے ہوئے. آگے. وہ آخر والی پیچھے دے دو. رمضان کے مہینے. کیا رمضان کے مہینے. سوال کر رہی ہے جواب دے رہی ہے؟ جواب دے رہی. ہیں رمضان میں. ہاں چلو آگے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنی دفعہ آیا ہے قرآن کریم میں؟ براؤن ٹوپی والے.
مائکرو فون لے کے بتاؤ. 4 اچھا. اور سوال میں بڑا دیر لگاتے ہیں لگانے میں. ہاں کون سے اور نبیوں کا نام آیا ہے؟ سلمان تم بتاؤ. مائکرو فون لو نا. ہاں حضرت ٹھیک بتا رہے ہو. جبرائیل ہیں حضرت جبرائیل جبرائیل نبی تھے. مدثر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، تو آ گیا. حضرت آدم، حضرت یوسف، حضرت یونس، اور حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ. جن کو نبیوں کا باپ کہا جاتا ہے وہ کون سے؟ حضرت آدم. ایک رہ گئے جن سے آگے نسل شروع ہوئی تھی. مطلب نسل سے مراد ہے کہ 2 نبی بیٹے تھے اور ایک نسل میں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. حضرت ابراہیم. ابراہیم. ہاں آگے چلو. بہت سارے اور نام ہیں، چلو باقی رہنے دو. ہیں اگلا سوال، قرآن کریم میں کون سے پھلوں کا ذکر ہے؟ مہک اجالا تم بتاؤ. تم اجالا بھی اور مہک بھی ہو. ایک بنانا ہے، ہاں واٹر میلن، تمہیں اچھا لگتا ہے. انار ہاں اور جاذبہ کو دے دو. کیلا، اولیو، انار، انگور، کھجور. چلو کافی ہے. ایک رہ گیا تم بتا دو. شمائلہ. زیتون، وہ تو بتا دیا اس نے، والے بتا دیا تھا. انجیر. ہاں انجیر. اور آگے کون سے چوپایوں کا ذکر ہے جانوروں کا؟ تم بتاؤ. ہاں تم. حسیب. ہاتھی، ایلیفنٹ. ہاتھی کو ایلیفنٹ ہی کہتے ہیں. گھوڑا. اچھا. اور بکرا. ہیں بکرا. اچھا چلو اس کو دے دو. اب کاشفا کے آگے جو بیٹھی ہے. اونٹ. ہیں اونٹ. ہاں. کتا. ہیں کتا. ہاں. سور. ہاں. شیر. ہاں. گھائے. ہاں. چلو کافی ہیں. اور بھی ہیں باقی رہنے تو. آگے بھیڑ، بکری، شیر، کتا ہے. آگے وقفے نو. وقفے نو کس نے نام رکھا تھا؟ وقفے نو نام کس نے رکھا تھا؟ مختلف. حضرت مرزا طاہر احمد. آگے پورا بتاؤ.
حضرت مرزا طاہر احمد آگے رضا اور خلیفۃ المسیح رابع ہاں جی رب اللہ کرنا. اور بستان وقف نو بستان وقف نو کس نے رکھا تھا؟ کوئی نہیں پتہ لڑکیوں کو؟ تم مدثر بتاؤ. حضرت مرزا مسرور احمد. اچھا اب سیر کیا کرانی ہے؟ سیر کی تصاویر. شہباز النور کون ہے؟ تم ہو؟ بڑا مشکل نام رکھا ہوا ہے. اچھا یہ کیا جگہ ہے؟ حضور یہ جامعہ ہے سینئر یہ کیا جامعہ ہے کون سا جامعہ؟ ربا میں. روا میں؟ جی اچھا ٹھیک ہے. میرا پوچھ میں آیا. اچھا خیر. اور یہ کیا ہے؟ یہ جامعہ کی مسجد ہے. ہاں جامعہ کی مسجد ہے. اچھا اچھا. اور دارالضیافت دارالضیافت کا ہے باہر کا حصہ ہے جی. باہر کا. اچھا لون اس کا. اور یہ طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ کے اندر ہے فش ٹینک. اچھا ایکویریم. جی اچھا آگے بڑی موٹی موٹی مچھلیاں رکھی ہیں. یہ سب سے پہلی مسجد جو یادگار. ربا میں بنی تھی جو طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ہسپتال کے ساتھ ہے. ہاں. اور یہ بیت الحمد پارک کے اندر ایک مور ہے. پیکاک تھی. اچھا اور بس یہ کیا ہے؟ گولف گراؤنڈ. یہ میری نہیں ہے. یہ کون لایا ہے؟ ہیں تم لائے تھے؟ تم بتاؤ پھر یہ کیا ہے؟ تمہارا بھائی ہے ساتھ؟ آپ کے ڈیرے پر پیچھے گولف کورس لگایا تھا. گولف کورٹ میں آیا بچوں کے لیے. اچھا پھر تم کھیلے تھے؟ نہیں. تم گئے تھے وہاں؟ جی میں گیا تھا. کب گئے تھے؟ میں ربوا گیا تھا 6 کو. اور دسمبر میں؟ نہیں میں پاکستان گیا تھا 22 کو. یہ دسمبر. جی اور آئے کب وہ؟ 9 کو واپس آیا ہوں. اچھا تو تم ابھی دیکھ کے آئے ریسنٹلی ہیں؟ جی اچھا یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے ڈیرے پر کنواں تھا. اچھا جی تو میرے ڈیرے پہ بڑی تصویریں دیکھ کے آئے. اچھا اور بس یہ ٹنل ہے؟ یہ گرین ہاؤس میں آپ کا کیا لگا ہوا ہے؟ یہ ٹماٹو ہے. ٹماٹر لگے ہوئے ہیں؟ جی اچھا پھر کھائے بھی تھے کہ نہیں؟ نہیں وہ بھی پورے گرون ہی ہوئے تھے. ایسے کچے ہی کھا لینے تھے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے آپ کے ڈیرے پر وہ بس باغ لگایا تھا. اچھا پودے لگے ہوئے ہیں گلاب وغیرہ. اچھا اور ساتھ کون ہے؟ تمہارے بھائی ہے؟ جی میں بھائی. اچھا یہ کیا ہے؟ یہ ادھر گرین ہاؤس میں ادھر بکرے لگے ہوئے تھے. بکریوں کو تم چارہ کھلا رہے ہو؟ ہاں یہ آپ کے ڈیرے پر. اچھا اور ربا کی کوئی تصویر نہیں کھینچی؟ جی یہ خلیفہ رابع کا ڈیرے پر ادھر فارم تھا. ہاں ٹھیک ہے. اور یہ آپ کے گھر آپ کے ڈیرے پر گھر کے اندر ہم فارم ہاؤس کے اندر ہیں؟ جی کھایا تھا وہاں بیٹھ کے کچھ؟ نہیں. پھر تصویر کھینچا کے آ گئے؟ جی اسے کہنا تھا کوئی کھلا بھی دیتے تمہیں. اچھا آگے پھر ٹنل آ گئی. یہ گرین ہاؤس میں کیوکمبر لگے ہوئے ہیں. پھر ٹنل آ گئی. اچھا آگے پھر وہی آ گئی. جی بار بار وہی آتی جا رہی ہیں. پتہ نہیں. یہ گیٹ. آپ کا ڈیرے کا فرنٹ گیٹ. اچھا فرنٹ گیٹ ہے. آگے
بس آپ کے ڈیرے پر اسلم صاحب تھے، وہ آپ کا بڑا سلام دے رہے تھے، اچھا، اور وعلیکم گرین ہاؤس میں حیات انکل اور ان کی فیملی آپ کو بڑا یاد کر رہے تھے، سلام دے رہے تھے. اچھا، وعلیکم السلام. اچھا جی، آخری کلاس کے بچے تعارف کرائیں. درہ شوار کی تصویر ہے، کہاں ہے درہ شوار؟ السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. کہاں ہے تصویر؟ وہ دران تھی. ان کے پاس ہے ہی نہیں لگتا، انہوں نے تو آخر میں بستان وقف نو دے دیا. کیوں پوچھو ان سے ہے تصویر کہ نہیں ہے؟ ناٹ اویلیبل. چلو تم بعد میں دکھا دینا. اچھا، اور تعارف کراؤ بچوں. تم ہو گئی 12 سال کی؟ جی حضور. اچھا چلو. السلام علیکم پیارے حضور. میرا نام انسا میرا ناصر ہے. میرے ابو کا نام محمد امین ناصر صاحب ہے. پیارے حضور، میں نے کچھ اشعار لکھے ہیں اپنی امی ابو کی مدد سے. اگر پیارے حضور کی اجازت ہو تو میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتی ہوں. جلدی سے کر دو خیالات کا اظہار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب وقت آ گیا ہے بستان سے جانے کا، اور اجازت حضور سے گلشن میں جگہ پانے کا. اپنے آقا کو میں کبھی چھوڑ کر نہ جاؤں گی، امید ہے سدا ان کے قدموں میں جگہ پاؤں گی. اے خدا کس طرح میں کروں شکر تیرا، ایک قربت آقا سعادت ہوا ہے نصیب میرا. یوں تو ہزاروں منتظر ہے تیرا دیدار کرنے کو، اپنے بے چین دل کے جذبوں کا اظہار کرنے کو. بہت ہی خوش نصیب ہوں میں کہ وقف نو کا حصہ ہوں، جو لکھی جا رہی ہے تاریخ اس کا میں بھی حصہ ہوں. میرے دل میری زبان سے نکلتی ہمیشہ یہ دعا، رہے تر و تازہ صدا ہمارے بستان کی فضا. احمدیت کے دم سے سبھی ہے خوشیوں کا قیام، ہے یہی نعرہ ہمیشہ قائم رہے یہ نظام ہمارا. میں نے بستان سے بہت کچھ سیکھا، اردو پڑھنا لکھنا سیکھا، اور پیارے حضور کی پیاری پیاری باتوں پہ عمل کرنا سیکھا. میں بہت ہی شکر گزار ہوں MTA کی بھی، جس کی محنت سے عطا ہوئی یہ نعمت بستان کو. جزاک اللہ پیارے حضور. ہاں جی. السلام علیکم حضور. السلام علیکم. میرا نام دانیل خان ہے اور میرے ابو کا نام عبدالحی خان ہے. میں 12 سال کا ہو گیا ہوں اور آج میری آخری بستان کی کلاس ہے. میں انشاءاللہ گلشن وقف نو میں جاؤں گا. جزاکم اللہ. جزاک اللہ. اور کون ہے؟ السلام علیکم پیارے حضور. میرا نام اسلام وحید ہے. میرے والد کا نام عبدالوحید صاحب ہے اور میں انا پاک جماعت سے ہوں. حضور میری پہلی کلاس 2006 میں تھی اور ان کلاسوں میں نے بہت کچھ سیکھا، اور انشاءاللہ میں حضور کی اجازت سے گلشن وقف نو میں شامل ہوں گا. اگر حضور کی اجازت ہے تو میں اپنی وقف نو اردو کتاب دکھا سکتا ہوں؟ دکھاؤ. پڑھنی آ گئی تمہیں اردو؟ اچھا، کمال کر دی ہے. اچھا، کھائی 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 تھی ہیں. اچھا اچھا، ماشاء اللہ. یہ بھی ہے ماشاء اللہ. چلو اب سیکھتے رہنا. آگے تم دوبارہ آ گئے. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. اس کو اوپر کر لو.
میرا نام ہے رمیز احمد طاہر اور میرے والد کا نام بشیر طاہر اور میرے دادا ابو کا نام ہے ڈاکٹر لطیف احمد اور نانا ابو کا نام ہے ڈاکٹر نواز احمد. اب حضور میں 12 ایئرس اولڈ ہو گیا ہوں اور میں آخری کلاس ہے آج اور بہت چیزیں سیکھیں اور کی ہے. اچھا جزاک اللہ. جزاک اللہ. اور حضور میری آمین آپ کے ساتھ. آمین ہوئی تھی. چلو یہ بھی دیکھ لی. اور بس بس یہ. چلو پھر. جزاک اللہ. ہاں تم نے نہیں جانا ابھی؟ ابھی 2 مہینے بڑے ہیں. 2 مہینے کہ 3 مہینے؟ اچھا چلو بس ختم ہو گئے. تم رہتے ہو؟ اچھا. لڑکوں کے وقت بڑے چھوٹے چھوٹے ہیں جو جا رہے والے ہیں. 12 سال کی لڑکیاں لمبی قد کی ہیں. السلام علیکم پیارے حضور. السلام. میرا نام سفیر احمد ہے اور میرے ابو کا ذرا آگے ہو جاؤ تھوڑا سا. صاحب ہے. تھوڑا سا آگے ہو جاؤ, قریب ہو جاؤ. اور میرے دادا ابو کا نام نذیر احمد صاحب ہے اور میرے نانا ابو کا نام محمد اختر صاحب ہے. اچھا. حضور میری دعا تھی کہ میں بستان کی کلاس میں شامل ہوں. اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی. آپ نے مجھے بستان میں آنے کا موقع دیا اور مجھے آپ کے قدموں میں بیٹھنے کا موقع ملا اور میں نے آپ کے سائے میں جو کچھ سیکھا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. میری آج آخری کلاس ہے. میری چھوٹی بہن نہیں ہے, اس کی. یہ کیا ہے؟ یہ آمین کی تصویر ہے. کس نے کرائی تھی آمین؟ روا میں ہوئی تھی؟ ربا میں ہوئی تھی. اور جو لوگ تھے مولوی محمد صدیق صاحب گرداس پوری. میرے نانا ابو وہ ہیں جو جنہوں نے اینک پہنی ہے اور دادا ابو میرے وہ سفید والے. دارالرحمت میں رہتے ہیں؟ میرے پاپا رہتے ہیں دارالرحمت میں. چلو ٹھیک ہے. تم بھی رہتے ہو ابھی؟ چلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے حضور, میرا نام تیمور احمد ہے. میرا ابو کا نام جوید احمد صاحب ہے. میں توتنگ جماعت سے ہوں. پیارے حضور, آج بستان میں میری آخری کلاس ہے. ہم سب نے اپنے پیارے حضور سے کلاس میں جو کچھ سیکھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور میں اگلی کلاس میں بھی شامل ہو کر آپ سے بہت کچھ سیکھوں اور اس پر عمل کروں. اللہ تعالیٰ مجھے بہترین وقف نہ بنائے تاکہ میں صحیح معنوں میں اسلام اور احمدیت کا سچا خادم بن سکوں. آمین. جزاکم اللہ. بس رہتا ہے ابھی نور الحق رہتا ہے قمر الحق. چلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور, میرا نام قمر الحق سیٹھی ہے. حضور 5 دسمبر 2009 کو میری عمر 12 سال ہو گئی ہے اور یہ میری بستان وقف نو کی آخری کلاس ہے. حضور میں 4 دسمبر 2008 سے 16 جنوری کیوں آئے ہو کلاس میں؟ چلو. حضور میں 4 دسمبر 2008 سے کلاس میں شامل ہونے کے لیے مینچسٹر سے آتا رہا ہوں. حضور میں نے اپنے جذبات کا اظہار انگلش میں ایک نظم کیا ہے جس کا میری امی نے اردو میں ترجمہ کیا ہے. حضور کی اجازت. انگلش میں پڑھ دو. انگلش کہاں ہے؟ انگلش ہے, انگلش پڑھ دو. ہاں جی ہے. English. Sitting by your feet, I sat and learned, enjoying every second of you telling us to turn. With as much concentration, I thought of every word of wisdom you brought. I spoke to myself on my very first class day and had millions of ideas of just what to say. Whenever I looked at you coming in the class, my heart said, go on, jump in. This is where the fun starts. I couldn't resist. I had to come for this before all the joy and the happiness was missed. On 4th of December 2008, it was just the start, but now on 16th of January 2010, that is now the past. Hazur, before I go, there's one thing I would like you to know. Hazur, please pray that from this day I shine like the moon in every way. چلو حضور آپ کی اجازت سے میں آپ کو کچھ دکھا سکتا ہوں.
کیا کرو؟ کچھ دکھا سکتا ہوں؟ ہاں دکھا. سرٹیفکیٹ ملے تمہیں؟ اچھا. ٹیلنٹ فار رائٹنگ. اچھا ماشاء اللہ. چلو یہ کیا ہے؟ حضور ایک کمپٹیشن تھا کہ 30,000 بچوں میں سے انہوں نے پوئم اور 50 ورڈ کی سٹوری رائٹ کرنی تھی. تو ان میں سے میں سلیکٹ ہوا تھا. میری نظم پوئم اور یہ سٹوری اندر چھپی ہوئی ہے. ہاں جی. اچھا کمال کر دیا. اچھا. Alone in the house? Downhearted? ہاں جی. اچھا اچھا. بڑی چھوٹی اسٹوری ہے. 50 ورڈ کی لکھی تھی. اچھا اچھا. اللہ حافظ. اور کیا ہے؟ تعارف کرانا. ہاں کیا کرنا سوال؟ ہاں مدثر. حضور میرا سوال ہے کہ جب رمضان آتا ہے اور ہم جب سورہ قدر پہ آتے ہیں اور بہت دفعہ پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ ثواب کیوں ملتا ہے؟ ہاں جب رمضان میں جب سورہ قدر پہ آتے ہیں تو ثواب ملتا ہے. کس نے کہا ہے؟ یہ میں نے اپنے کزن سے سنا ہے کہ جب وہ آئے تھے پچھلے سال تو کہتے تھے کہ جب رمضان آتا ہے تو سورہ قدر پڑھتے ہیں تو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے. کیا یہ سچ ہے؟ رمضان میں ایک لیلۃ القدر آتی ہے. ایک رات آتی ہے قدر کی رات. لیلۃ القدر ہیں؟ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ سورہ قدر کی بات کر رہے ہو لیلۃ القدر کی بات کر رہے ہو؟ سورہ قدر کی. ہاں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما ہاں وہ اس کا ذکر ہے. وہ ایک لیلۃ القدر ہے رمضان کے مہینے میں آتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو رمضان کے آخری 10 دن ہیں نا اس کے جو دن ہیں نا 21 23 25 27 29 ہیں ان میں وہ تلاش کرو رات. اس میں اللہ تعالیٰ اگر تمہیں وہ رات نظر آ جائے یہ ایک ایسی رات ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تم دعائیں کرو گے وہ قبول ہوں گی. اور یہ 1000 سال کی راتوں سے زیادہ بہتر ہے. یعنی اتنی جو دعائیں تم کرتے رہو گے جس میں تم کر لو اس لیے اس کو تلاش کرو خاص طور پہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے دنوں میں ایک تو دعاؤں کی طرف عام زور ہوتا ہے توجہ ہوتی ہے. ان دنوں میں خاص طور پہ توجہ کیا کرو. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ قریب آ جاتا ہے نا رمضان میں. اور بھی مطلب قریب تو اللہ تعالیٰ ہر وقت ہے. زیادہ سنتا ہے دعائیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ملک اور سورہ سجدہ پڑھے بغیر نہیں سوتے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ملک اور سورہ سجدہ میں نے ایک حدیث میں پڑھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ملک اور سورہ سجدہ پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے. تو حضور وہ کیوں ہر رات پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ وہ سوتے نہیں تھے پڑھے بغیر. وہ سورہ ملک اور سورہ سجدہ پڑھتے تھے اور وہ پڑھنے بغیر سوتے نہیں تھے. پڑھتے ہوئے بہت ساری صورتوں کا بھی ذکر آتا ہے. تو ہر ایک صورت کے اپنے اپنے مضمون ہیں. ان مضامین کے لحاظ سے مختلف حالات میں پڑھتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ کی جو مضامین ہیں ان صورتوں کے وہ واضح ہو جائیں. ٹھیک ہے. سمجھ آئی؟ دیکھو
اس کے شروع میں ہی نا ایک تو یہ ہے کہ مضمون جو بیان ہو رہا ہے نا اس میں تبارک الذی بیدہ الملک، تمام جو طاقتیں ہیں اور مالکیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جو بہت برکت والا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، ہر چیز پہ وہ قادر ہے۔ اور جس طرح وہ موت کے بعد بھی ایک زندگی شروع ہوتی ہے، جس طرح اس زندگی میں وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ آئندہ کے مرنے کے بعد بھی زندگی پہ قادر ہے، تو اگلے جہان کا تصور قائم کرنے کے لیے ہیں جو نیک لوگ ہوتے ہیں، انبیاء عام خاص طور پہ، ان کو اس دنیا سے تو کوئی تعلق نہیں تھا، ان کو تو اگلی تھا، وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے نا، تو اس میں پیش گوئیاں بھی تھیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو یاد رکھا کرتے تھے، پھر کائنات کے بارے میں اس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا ہے، سارا یونیورس جو ہے پیدا کیا، تو یہ چیزیں مضمون ایسے ہیں جو اس کے اندر بیان ہوئے ہیں، ان کو یاد رکھنے کے لیے پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، تاکہ امت بھی ان چیزوں کو یاد رکھے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ یقین رکھنے والی ہو، اور یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی چیزیں مہیا کرتا ہے، جسمانی اور روحانی زندگی کے سامان کرتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی وہ انسان کے ساتھ جو وعدے ہیں ان کو پورا کرے گا۔ جی سلمان، میرا سوال ہے کیا کہتے ہیں ہم اللہ میاں نے ہمیں کریٹ کیسے کرا، کیونکہ جب کچھ بھی نہیں تھا نا پھر انہوں نے کیسے بنا دیا یہ سارا کچھ؟ کیا جب کچھ بھی نہیں تھا نا، ارتھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، پھر اللہ میاں نے ایسے کیسے ہمیں بنا دیا تھا، اور لوگوں کو، پلانٹوں کو، جیسے یونیورس کو؟ جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے کہ اس وقت مٹھی میں سب کچھ بند تھا میری، پھر میں نے ایک دم کھولا تو یہ سارے ستارے، سیارے، زمین، سورج، چاند وغیرہ یہ وجود میں آ گئے، ٹھیک ہے نا؟ جو سائنسدان نہیں کہتے بگ بینگ ہوا، پڑھا کبھی بگ بینگ کے بارے میں؟ وہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہتا ہے نا، وہ ہوا اس طرح، پھر ساری چیزیں آئیں، پھر زمین گرم تھی پہلے، پھر وہ آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہوتی رہی، پھر جب اس کی زمین کے اوپر کی جگہ ٹھنڈی ہو گئی، پھر اس میں پہلے ویجیٹیشن شروع ہوئی، چھوٹے چھوٹے بیکٹیریا تھے جو اس وقت بھی رہتے تھے، پھر ویجیٹیشن کے ساتھ اور جانور پیدا ہوئے، پھر انسان بھی اس میں پیدا ہوئے ہزاروں اربوں سال پہلے، اور پھر آہستہ 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 ڈیولپمنٹ ہوتی رہی ان ساری چیزوں کی، وہ ڈارون نے تو ایولیوشن کی تھیوری اپنی پیش کی ہے نا، کبھی پڑھا ہوگا ڈارون کے بارے میں، سنا ہوگا نا؟ ڈارون کہتا ہے کس طرح انسان کس طرح بنا، پہلے بندر تھا، وہ تو خیر غلط کہتا ہے نا، لیکن مختلف جو زندگی تھی نا، جانوروں کی بھی انسانوں کی بھی، وہ پیدا کی، پھر آہستہ آہستہ انسان جو ہے وہ اس کا ذہن بھی جو ہے، دماغ، اس میں بھی آہستہ آہستہ بہتری آتی گئی، پہلے جنگلوں میں رہتے تھے، غاروں میں رہتے تھے، پھر آہستہ آہستہ سوشل بن گئے، اکٹھے ہو کے رہنے لگے، پھر ایک حکومت بنا کے رہنے لگے، پھر اور بڑھتے گئے، ترقی کرتے گئے، اور آج تم لوگ یہاں بیٹھے ہو۔ ٹھیک ہے، کاشفہ تم کیا کہتی ہو؟ حضور، جب قرآن کریم میں سجدہ آتا ہے تو اسی وقت سجدہ کرنا چاہیے یا اینڈ پہ؟ کیا کریں، سجدہ آتا ہے نا، اگر تو تم ایسی جگہ پہ پڑھ رہی ہو
قرآن کریم جہاں سجدہ کرنے کے بعد تمہارے پاس جگہ ہے، تم سجدہ کر سکتی ہو تو سجدہ فوراً کرنا چاہیے، سنت کے مطابق چلنا چاہیے. اور اگر کوئی ایسی جگہ نہیں ملتی تو بعد میں بعض دفعہ آدمی، تمہارے یہاں تو نہیں ہوتا کہ اسکول میں بیٹھ کے پڑھ رہی ہو، یا اسکول میں بیٹھ کے تم کہیں کلاس روم میں تو نہیں پڑھ رہی، جن جگہوں پہ بعضوں کلاس میں پڑھائے جاتے ہیں اور وہاں سجدے کی جگہ نہیں ہوتی تو پھر گھر جا کے کر لو. احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی خاطر کرنا ہے ہر کام. جی ہاں مطرف صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ حضور حضرت مسیح موعود کا نام قرآن مجید میں آیا؟ حضرت مسیح موعود کا نام قرآن مجید میں آیا؟ قرآن کریم مجید کا نام تو نہیں آیا، لیکن یہ تو آیا قرآن کریم میں کہ جو آخری زمانے میں نبی آئے گا اس کو قبول کر لینا. ٹھیک ہے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ جمعہ میں فرمایا کہ جو آخرین منہم لما یلحقوا بہم کی آیت اتری نا، کہ آخرین میں بھی ایک پیدا ہوں گے جو پہلوں سے ملائے جائیں گے، جو تم سے ابھی نہیں ملے. تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ وہ ان میں سے ہوں گے. تو اور اس کا مطلب کہ اس عرب نہیں ہوں گے، فارسیوں میں سے ہوں گے. اور وہ پیش گوئی پوری ہوئی. پھر اس کی نشانی بتائی علیہ وسلم نے کہ جب وہ آئیں گے تو سورج اور چاند و گرہن لگے گا، وہ بھی لگا. تو اس کا مطلب اس لحاظ سے برائے ڈائریکٹ کوئی نہیں آیا ہوا، لیکن اس طرح آیا ہے. لیکن اور بھی تفسیریں ہیں. مثلا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو ہے پہلی سورہ بقرہ میں پہلی آیات میں ہی والذین بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. حضرت مسلم کہتے ہیں آخرت میں نے سوچا کہ میرا نام قرآن شریف نہیں آیا کہ میری بیعت کرنی بھی ضروری ہے، میرے پہ مان لانا. تو آخرہ جو لفظ ہے نا آیا جو پہلی تیسری آیت میں، اس سے میں نے مراد لی کہ یہ میرے متعلق ہے. وما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، کہ جو تجھ پر اترا ہے اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں، جو تجھ سے پہلے تھے ان پہ بھی ایمان لاتے ہیں. اور جو آخرت میں، ایک آخرت کا معنی تو مرنے کے بعد کی باتیں ہیں نا، ایک آخرت ہے جو آخری زمانے میں آنے والا ہے. تم میں سے بعض کو سمجھ آئے گی، بعض کو نہیں آئے گی، لیکن بہرحال اس طرح آیا، براہ راست نام نہیں آیا. کوئی ضروری تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں نے 1,24,000 پیغمبر دنیا میں بھیجے، یا ہر قوم میں پیغمبر بھیجے. اور بعض حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر آئے، تو ہر ایک کا نام تو نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کچھ کا میں نے قرآن شریف میں ذکر کر دیا، کچھ کا نہیں. تو نام آنا ضروری تو نہیں ہوتا ہر چیز کا. ہاں جی مدیہ تم کیا کہتی ہو؟ اللہ میاں کو کیسے پتہ ہوتے ہیں چیزیں جو آفٹر ورڈس کرنا ہے؟ کیا؟ اللہ میاں کو کیسے پتہ ہوتے ہیں چیزیں جو ہم نے آفٹر ورڈس کرنا ہے؟ اللہ میاں کیا پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے بعد میں کیا کرنا ہے، کیسے پتہ ہوتا ہے؟ ہم نے بعد میں کیا کرنا ہے؟ جی اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے نا. اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے زندگی ساری میں، کیونکہ اس کو آئندہ کی بھی خبریں ہیں. اس لیے وہ اللہ ہے نا. اگر اس کو آئندہ کی خبریں نہ ہوں تو اللہ کس طرح بنے وہ؟ پھر تو ہماری طرح کہ ہو گیا نا انسان. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے میں جو آئندہ سب کچھ ہونے والا ہے نا تمہارے ساتھ، اس کا سب کو مجھے پتہ ہے. کس طرح کیا کیا کام کرو گے اور کیا اس کے نتیجے نکلیں گے. اور اس لیے 2 قسم کی تقدیریں ہوتی ہیں. ایک کو تم لوگ
اگر دعا کر کے اپنی ٹھیک کر کے بدل کے اچھا بھی کر سکتے ہو اور اس کے برے کام کرو گے تو اس کے برے نتیجے نکلیں گے. ہیں ٹھیک ہے. تم کیا کہتی ہو؟ حضور آپ کو یاد ہے کہ آپ کتنے کے تھے جب آپ نے قرآن کریم ختم کیا تھا؟ مجھے نہیں یاد، یاد نہیں، چھوٹا ہی تھا، 6-7 سال کا ہوں گا میرا خیال ہے، 6 سال کا 7 سال، مجھے نہیں پتا، یاد نہیں، میرا اندازہ ہے. اچھا، اور کیا کہتی ہو؟ تم کیا کہتے ہو؟ حضور جب تراویح پڑھاتے ہیں کوئی ایج ہوتی ہے؟ تراویح کے لیے کوئی ایج ہوتی ہے یا جن کو آتا ہے اگر آپ کو زیادہ آتا ہے آپ پڑھا سکتے ہو؟ کیا کہتے ہو؟ تراویحوں کے لیے اگر آنے پڑھانی ہو کوئی ایج ہوتی ہے؟ تراویح پڑھانے کے لیے ایج ہوتی ہے کوئی ایک؟ نہیں، اگر تمہیں قرآن شریف حفظ ہے تو پڑھا دو. 10 سال کے 12 سال کے بچے ہی پڑھاتے ہیں تراویح. جی. اور حضور چھوٹی سی فرمائش تھی، یہاں کوئی دوست اور بہنیں ہیں جو حفظ قرآن کر رہے ہیں اور آج اور کل ٹیسٹ ہے، تو کوئی بچے ہیں یہاں اور میں اور ہمارے دوست حفظ کر رہے ہیں قرآن، تو ان کے لیے دعا کر دینا. پھر آج اور کل ٹیسٹ ہے. اچھا، کیا کہتے ہو پھر؟ دعا کر دینا. اچھا، اللہ پاس کرے تم لوگوں کو ٹیسٹ میں. چلو اب وقت ہو گیا. قرآن شریف ختم کر لیا؟ تم نے قرآن شریف ختم کر لیا؟ ہاں، کہ پڑھتی ہو روز؟ ترجمے سے ہی پڑھتی ہو؟ ہیں تو تمہیں جو 2 صورتیں پڑھی ہیں نا، سجدہ اور ملک، ان کا ترجمہ ہی پڑھو نا. ہیں اس میں پتہ لگ جائے گا اس دنیا کا، اس کائنات کا، اس کی عمر کا، اگلے جہان میں روحانیت کا سارے مضمون اس میں آ جاتے ہیں.
امت کو کیا کچھ کرنا چاہیے، کس طرح اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے. چلیں السلام علیکم.